الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلوات صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أول العدد الصاحب الأبد النبي الأمجد الذي روحه نصرة الأحدية في الله وجسده صورة معاني الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت طؤوس الكبرياء وخمام الجبروت الذي سمي في السماء بأحمدا وفي الأرض بأبي القاسم محمد صل على محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات صل على محمد وآل محمد سیدہ کونین دی شان اللہ نے قرآن مجید دے بہت سارے آیات بہت سارے سورتاں نازل فرمائن سی جہندے وچوں ایک آیت ہی ہے بلکہ مکمل سورت سید کونین دی شان بابرکت وچ سورت کوثر سورت کوثر دی انفرادیت سورت کوثر دا معجزہ یہ ہے کہ یہ تقریباً لفظ قرآن وچ ایک مرتبہ ہے سبحان اعطینا کا یہ پورے قرآن وچ ایک مرتبہ ہے فصلے پورے قرآن وچ ایک مرتبہ وانحر قرآن وچ ایک مرتبہ شان آقا قرآن وچ ایک مرتبہ الابتر قرآن وچ ایک مرتبہ 6 لفظ آیت دے بنیادی لفظ ہیں تے 6 دے 6 قرآن وچ ایک مرتبہ ایک عجیب جہاں معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری صورت سیدہ کونین دی شان بیان کی کتنا ہی مقام بلند ہے تے کتنا ہی مسلمان دی غفلت ہے کہ این سیدہ کونین دے بارے معلومات ہی کہیں این بی بی دے بارے اثر کول سیرت تک نمونہ ہی موجود کوئی نہیں سیدہ کونین دی ولادت با سعادت دے بارے کل اساں چاند روایات پیش کیتے ہیں کہ اساں این نظریے کو زیادہ تائید لیتی ہے کہ بی بی دی ولادت رسول پاک کے اعلان رسالت کے بعد کیوں این واسطے جو اہل سنت دی کتابیں جی روایت ملتی ہے شیعہ دی کتابیں جی روایت ملتی ہے کہ بی بی دا نور اللہ تبارک و تعالی نے بہشتی کھانے تے بہشتی پھلیں نال سبحان اللہ یہ ہے کہ جنہ پاک پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے بی بی دی ولادت تے خوشخبری دیتی ہے وہ کھانا گھن کے آئیں تو کھانا جناب میکائی گھن کے قرآن دے نازل تھے انہوں نے پہلے تو میکائی نہیں بنا دا انہا مطلب ہے قرآن نازل تھی میں شروع تھا ہے موں دے بعد جناب حضرت میکائی ہے یہ ہے اصلا کل دا خلاصہ
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب سیدہ کونین دی ولادت دا خصوصی انتظام کائنات ایسی مستور پہ یعنی خصوصی انتظام اللہ تبارک و تعالی نے میں جتنا بھی ہے نا انہیں دا سلسلہ چاہیے صلب در صلب صلب در صلب وہ نسلیں نے حضرت آدم نے ترین تے چل جائیں دے چل جائیں دے بی بی دا نور ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک حبیب کو عطا یعنی جناب عبداللہ تک کہیں نہیں بی بی دا نور جناب عبد المطلب تک نور کوئی نہیں جناب حضرت ہاشم نے کوئی نہیں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے ایک روایت اے مل دیئے جو پاک پیغمبر جلے گئے معراج دے ہوتے حضرت جبرائیل ایسے مقام دے گھن گئے جس مقام دے پہلے جبرائیل کو نہ گیا جڑے بلے اتھاں کے پہنچے ہیں تا حضرت جبرائیل نے ایک سیب پیش کیا جو ہی پاک پیغمبر نے اس سیب کو توڑے مندے وچ ایسی روشنی پیدا تھی ہے جن دے ہوتے جناب جبرائیل کوئی تعجب تھے پیغمبر خدا کوئی تعجب تھے پیغمبر خدا فرمانے ہیں کہ جبرائیل یہ کیا ہے جناب جبرائیل حضن حاضا نور فاطمہ فی الارض حاضا نور فاطمہ فی الارض والمنصورۃ فی السماء اے بطول دا نور زمین چلان کی اے فاطمہ اسے فاطمہ دا معنی کیا ہے کہ کل انشاءاللہ عرض کرے سو کہ بی بی دے نام کتنا ہیں تو انہیں دے نام دے اثرات کتنا ہیں ایک نام میں چو نا جدا بلند ترے نا ہے بی بی دا وہ ہے فاطمہ فاطمہ دے ڈھیر سارے معنی ہیں انہیں میں چو ایک معنی ہے کہ روک دینے والی یعنی کائنات شیطان دے طرف جڑا فساد بیٹھی نہ اسے اگر ان فساد کو دین دے خلاف سازش کو کائنات کوئی مسور روک سکتی ہے تو وہ نبی کونین دی بیٹی جناب بطول آواز بلند صلوات ہونا سیدہ کونین جہاں قربانیاں کی طرح سیدہ کونین کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کونین دی پاک بیٹی کو کس مقام دے نال بھیجے یعنی کتنا غافل زمانہ کہ جائیں نبی دا کلمہ پڑھ دے ہوں نبی دی دھی دے بارے اسا بالکل غفلت شکار ہے ھذا نور فاطمہ فی الارض والمنصورۃ فی السماء آسمان تے منصورہ ہے منصورہ کا معنی کیا ہے یعنی قیامت علی جاڑے اللہ تبارک و تعالی جنہیں پوری کائنات کو اکٹھا کرے سے اپنے پاک حبیب دے بعد اگر کہیں دی شفاعت قبول کرنی ہے سے جناب بطول دی شفاعت سبحان اللہ کیونکہ رسول پاک دے بعد یعنی شفاعت دے بارے بہت زیادہ ملتے یا جناب بطول دی شفاعت منی سے یا جناب مولا امام حسین اتنے تک روایات مل گئے ہر ایک بندہ جڑا ایسا گناہگار نہ ہوئے کہ جن کو جنت قبول ہی نہ کریں دی ہوئے اللہ تبارک و تعالی جناب بطول دے صدقے جناب بطول دے شفاعت دے نال اللہ کو جنت عطا کرے صلوات ہو جائے صلی علی محمد سید کونین دے اس نور دی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے جائیں خاتون دا انتخاب کیتے وہ پاک مستور دا نام ہے جناب خدیجہ دو لفظ ہیں جناب خدیجہ دا ذکر تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ صدیقۃ الکبریٰ خدیجۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ خویلد دا خاندان ہے خویلد دی بیٹی ہے یہ بھی بنی اسد قبیلے دی بی بی خویلد بی بی خدیجہ بنت خویلد بہت ہی مالدار ترین تھا یہ بارے جا کے میں نے ایک روایت چل دی ہے کہ بی بی دے پہلے نکاح ہوں اتنی کہ ایک چھوٹا جہاں سوال ہے تھوڑے ذہن کو متوجہ کرنے خاطر یہ دو آنکھیں میں دے کہ جناب خدیجہ دے پہلے نکاح یہ بیوہ دو نکاح والا جڑے آنکھیں میں دے تریجے مقام دے ہوتے عرب دے سردار کے رشتے دے خاطر تے جناب خدیجہ قبول کریں
دو دفعہ دی بیوائے انہیں شوہریں دا نام نشان کہ نہیں معمولی جی حیثیت آلے ہیں اتنا سردار وینن مکے دے ہوتے تے او بی بی جڑی دو دفعہ دی بیوائے جڑی وہ نکاح قبول نہیں علامہ مجلسی لکھیں نہیں نہ تا ایک قول درست ہے جو بی بی دا سن 40 سال دا ہا نہ ایک قول درست ہے جو بی بی بیوہ ہے بلکہ بی بی دا سن 28 سال دا ہا تے بی بی ہے بھی پاکیزہ باکرہ ہے یعنی کوئی شادی کہنا چاہیے اس انتظار ہے کہ کائنات دا آخری نبی یہ دنیا دے ہوتے آوے تے میں لکھنی جی اختیار سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جناب حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ نے گئے بڑے بڑے رشتے گئے یہ ویسے بھی ایک سازش رہی ہے اہل بیت دے خلاف ایک بڑی سازش رہی ہے مثال طور پر پہلا قول جناب میں بی بی دی ولادت دے بارے میں سید ہے کونین دے بارے کہ بھی بی بی دے بارے کیوں آہد ہے یہ 5 سال پہلے پیدا تھے یہ کیا مقصد کیا حاصل دیئے تھے بل زور پیدا ہوتے ہوتے زور کیوں پیدا تاکہ ظاہر تھی وے کیونکہ ان دے نال سان باننے سے بی بی دا 18-19 سال 18-19 سال دا سان جو تھی وے سے ان دے نال ثابت کرے سوں کہ بی بی دا رشتہ منگنی کوئی نہ پیا یہ روایت پیش کریں نا اتنا سارا سان تھی کہ ہاں اولوں پورا مدینہ میں دے پاک پیغمبر فرمائے نہیں میں بطول دا نکاح اٹھائیں کہ ساجد سمجھ اللہ سبحان اللہ یعنی اس صرف اور صرف دیکھو نا کہ گہری سازش کتنا دینی اہل بیت کے خلاف گہری سازش کتنا دینی جناب حضرت خدیجہ بڑے پاکیزہ کردار بھی مالک ہے کئی دفعہ گفتگو تھی مالدار ترین خاتون نے پیغمبر گرامی دے کردار کو جان دیے رسول اسلام دے کردار تو بالکل آگاہ ہے پتہ ہے سو کس کردار کا مالک جو ہی کو پتہ لگ دے کہ جناب حضرت رسول پاک میسرہ غلام دے کٹھے گئے تجارت ہوتے واپس آئیں دیانت آئے پتہ لگ دے خود پٹھیں دیئے پیغام رسول پاک کو سلویں دیئے کہ میں چاہنی ہوں کہ میرا رشتہ تمہارے نال پیغمبر خدا سر جھکا کر کے آدم کہ نہیں ہو سکتا میں تا ایک بہت ہی مفلس انسان ہوں اسارے گھر کو نہیں دے تو پورے مکہ دی پورے عرب دی مالدار ترین خاتون تیرے تجارت دے مال انجرے اس سردیاں چ یمن گئے ہوئے ہوں گرمیاں شام گئے ہوئے ہوں ایڈو مارکیٹ ہیں جنہیں وہ بھی آباد ہوں ایڈو مارکیٹ ہیں جنہیں وہ بھی آباد ہوں میں دا کی میں تھی سردے مقام بی بی دیکھ کے آ رہی ہے کہ جیڑی تہارے واسطے اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے جان دے سکتی ہے انہیں مال ہی تہارے قدم میں دیتے قربان آنے بلند محمد یہ پیغام پیغمبر خدا دے گھر پہنچ دے جناب حضرت صفیہ رسول پاک دی پھپھی ہے دو پھپھیاں پاک پیغمبر میں ایک جناب صفیہ بھی جناب عاتقہ دو پھپھیاں زندہ تے جناب عاتقہ دی بیٹی جناب بی بی ام سلمہ جو رسول پاک دی زوجہ پھپھی جناب حضرت صفیہ گئی کہ پتہ کر کے ہوں رشتہ بن دے کوئی نہیں بنتا جناب حضرت خدیجہ نے جناب خدیجہ کہ میں تا انتظار ہے چاچے تیار تھے چاچے من کرنے دے پیغام دیتے بی بی پہلے تو انتظار چھے بھی پیغام قبول کی دے بلکہ کچھ روایات چھے مل دے کہ بی بی نے اپنا حق مہر بھی پیغمبر خدا کو ہدیہ کی تھے کہ اے میں ہدیہ کریں دی پیاں ای ہو تو سمیں کو حق مہر صلوات کو جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر خدا دکھا رہا جداں بلکہ پہی گال کی تھی ہے کہ پیغمبر خدا دے بیٹے ہاں اگر پیغمبر خدا دے بیٹے ہاں جیرے ویلے پاک پیغمبر ایک بیٹی دے علاوہ اگر وہ بیٹے ہاں رسول پاک نے جیرے ویلے ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت دے ویلے حضرت علی علیہ السلام دے ذمہ لینے کہ مستورات کو تساں دیں گے اس پیغمبر خدا کو آ گئے مولا کے نام علی دے ذمہ آ کے تساں پچھوں اس مستورات کو دیں گے اس مجھے حضرت حمزہ دی بیٹی دا ذکر مل دے
رسول پاک دی بیٹی جناب سیدہ کونین دا ذکر ملدے، مولا علی علیہ السلام دی اماں جناب فاطمہ بنت اسد دا ذکر ملدے، بنی ہاشم دے بے جڑے خواتین ہاں تے مسلمان تھی چکے ہیں انہیں دا ذکر ملدے جو وہ پیغمبر دے کٹھے ہیں، اگر یہ باقی ہیں تو باقی کٹھے کیوں نہیں ہیں؟ جبکہ ملتا بھی ہے کہ تریجے خلیفے دے نام ایک دا نکاح تھی چکا ہاں وہ مدینے جھئی وہ فوت تھئی ہے والا دوجی دا نکاح مدینے پیغمبر خدا نے کرے جہاں نکاح مدینے دوبارہ کرائے ان دا ذکر تو نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہے بعد یہ چیزاں گھڑیاں گئیں تے یہ چیزاں نال رہیں گے۔ بہرحال اسا جناب سیدہ کونین دی شان دے بارے عرض کرنی ایک روایت اور ان کے بعد باقی سلسلہ انشاءاللہ کل صلوات پڑھو محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سیدہ کونین دا نور مقدس دا جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ تک عظیم خاتون ہے جدہ انسان بی بی دے حالات تو آگاہی سے پتہ لگ سے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا سارا مقام دیا۔ خواتین بھی کچھ ہونے لازمی نہیں کہ خاتون ہے جی مرد تو گھر ٹھو نہیں کہ گال خلوص کی اگر کہیں دے اندر خلوص پیدا تھے ممکن ہے مردن دی عبادت اتنا قبول نہ تھے جتنا خواتین دی عبادت قبول تھی۔ ایک عالم دین رسنے دے پہ ہاں کہ بہت بڑے بزرگ عالم دین ہاں ایران میں آغا حبیب اللہ قاشانی، حبیب اللہ قاشانی بہت بڑے بزرگ عالم دین ایران میں۔ حبیب اللہ قاشانی کتابیں نے مصنف بھی ہاں تو نال نال وہ تقریر ہی بہت اچھی کریں گے۔ یہ جاڑے ہیں انہیں جانے ایران میں تو پہلی عرض کر چکا ہے یہ سارا ماحول میں نمہ بھی لگ دے الحمدللہ خدا نے نصیب تک کر دیتے مرن تو پہلے اتھا ہی نہ اتھا کے ایام فاطمیہ منائے حبیب اللہ قاشانی کو معروف آدمی ہاں وہ کو کوئی 5-6 جہیں دے ہوتے دعوت ہے سویر تو نکلتا اتھا پڑھا لیکن ایران ہے بڑے بڑے علماء جڑے مکا چکا لیں گا نہیں کہیں خلوص نال قربتاً اللہ یہ چیزاں تھی بھی نہیں تو بات کہیں حجیہ دیتا نہ دیتا عبادت نہیں۔ حبیب اللہ قاشانی آدھیں کہ میں گزردہ پیاں 5-6 پروگرام ہیں میرے پاس وہ بڑھڑی عورت روکی رکو بھئی میری ادوار سن میں رک گیا مہربانی کرو تو سائیں مجالس پڑھ دے جو یہ اسا دا گھر ہے اسا ہی مجالس رکھے ہوئے ہیں اسا کو نہیں پڑھ اور میں نے ٹائم نہ بڑھتا تو میں تھکی میں کہ 5-6 پروگرام تو میں پہلے کدی کروں میں کیا نہ پوچھ سکتا وہ کہ نہیں تو مہربانی کرو جیڑا ٹائم تو سامنے فارغ بڑھ دے تو سا تو وہ ٹائم ہوں ادھے میں ٹالان واسطے آ کے دوپہر ہیں کو ایران ہے نا سمار دا ٹائم ظہران دے نماز کے بعد کوئی پروگرام کرے میں کہ 2 بجے دا ٹائم ہے میں زیادہ ٹائم کوئی نہیں وہ کہ بہترین ٹائم بھی ہی ٹائم اساں جماؤں سے ادھے میں ہوں کیونکہ آپ ٹائم دیتے بیٹھا ہوں میں کہ ٹھیک ہے بسم اللہ میں ادھا کیا 7-8 بڑھڑیاں بیٹھی زیادہ ٹائم 7-8 بڑھڑیاں ماں جنہا مجلس سنے تھی پڑھی ہے مجلس پڑھ کریں تھے میں لگا گیا پڑھتا رہ گیا آخری جڑا جنہا مجلس کہا مجھے کہ میں ارادہ کی بھی ہوں اج رات میں ساری رات تک پروگرام تھی انہیں سارے شب شہادت ہے لہذا میں اج نہیں آرام کر گنا جتنا پروگرام انہیں سارے کو دسیں گا بابا میں دوپہر دے بعد والے پروگرام یا ظہر دے بعد والے پروگرام کا نہ پڑھ سا تو میں سویرے پڑھ لی جڑے پروگرام ہیں انہیں سارے کو دسا میرے ذہن نے دے یہ گال جو بڑھڑی کو دسنا مجھے جو میں آخری گنے پہلی مجلس پڑھی ہے وہ دسیا وہاں میرے ذہن نے دے میں کہ سارے کو دس کریں گے آج میں ہوں 11 بجے یا 10 بجے جی میں ہاں ٹائم میں وہ سارے مجلسہ مکا کریں دے میں ہوں ارادہ کی دے ظہر دی نماز پڑھ کے میں سون پڑھوں تاکہ والا مغرب دے بعد والا میں جگ سا سارے مجلسہ پڑھیں گا آج دا مجلسہ میں نے پورے تھی گیا میں یا دے ستا یا
میرے کو خواب نہیں آیا وہ بڑھڑی دی ضعیفہ تیرا انتظار کری کریں دی تائیں کو دسیا نہیں وہ انتظار کریں دی کھڑیے تے پہنچ انہیں دی مجلس پڑھنی ہے آدھے میں جلدی نال اٹھا بھی میں تو دس نہیں آیا ہوں تو پروگرام کیا جلدی نال آدھے میں گیا گاڑی دے ہوتے بیٹھا میں جو ہی پہنچا تھا وہ سڑک دے ہوتے ہی کھڑی آکھے آؤ قبلہ سین تساں آؤ پہنچو مجلس جناب سید کون جناب بطول ہے بیٹھے تمہارے انتظار کریں اگر خلوص والی عبادت ہوئے خلوص والا کوئی پروگرام ہوئے وہ مرد کرانے تے بھویں خواتین کیونکہ ایران دے وچ اکثر خواتین دے پروگرام جو یہ مرد پڑھتے ہیں خواتین والے تنگی میں ایک سلسلہ ہے کیا یہ طریقے سے ہوتا ہے نہیں یہ تو عجیب جدری کا شروع ٹھیک ہے مردیں جی ذاکر نکلیں عورتیں جی ذاکر نکلیں نہ انہیں نے علم مردیں نہ عورتیں نے وہ بھی رٹا لا کر کچھ سنا چاہنا وہ بھی رٹا لا کر سنا نہ انہیں کوئی شے اضافہ کر دینا نہ انہیں کوئی شے اضافہ کر دینا وہ دین چلتی ہے بہرحال سیدہ کونین جناب بطول دی سیرت کا بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے خواتین واسطے بھی کہ سیدہ کونین دی زندگی کی میں گزری ہے سیدہ کونین نے اپنے گھر کے اندر زندگی کی میں گزاری باقی الحمسین اللہ نے دی زندگی کی میں انشاءاللہ خدا نے فرصت دی زندگی رکھی تھا ان دیہے دے دوران یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہا سیدہ کونین دی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ سیدہ کونین دے بارے سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہ ان فاطمہ تحدث فی بطن امہا کہ بی بی جنا اپنی اماں دے پیٹ وچ ہے اپنی اماں نال گالی کیتی ہے اپنی اماں نال الیندی ہے پاک بطول اپنی اماں دے نال گالی کردی ہے وہینا وقعت لما وقعت ہینا وقعت علی الارض کانت ساجدتاً رافعتاً رأسها واصبعها الى السماء کہ جداں جناب سیدہ کونین دی ولادت تھئیے سیدہ کونین دی حالت ہے پاک پاکیزہ پوشاک پاتی ہوئی ہے سار بطول دا سجدے جھا انگلی آسمان والے پاسے اٹھا کریں دے بی بی گواہی دے دی کی اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالی دے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دے دیا وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ میرا بابا اللہ دا رسول ہے وَأَنَّ بَعْلِي علی امیر المؤمنین وَوَلْدِي سادت المؤمنین بی بی گواہی دیتی ہے کہ میں گواہی دے دیا اللہ وحدہ لا شریک ہے نبی کونین بابا میرا اللہ دا نبی ہے مولا کائنات علی وہ کائنات دا ولی دے امیر دے امام ہے تے میری اولاد دے وچ 11 پتر اللہ تبارک و تعالی نے کائنات دے امام بنا دیے سبحان اللہ صلوات پڑھو صلی علی محمد بی بی دی ایک گواہی بھائی ایک روایت ملتی ہے کہ جنا بی بی دی ولادت اجنہ تھی جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے منت دل جنا دے کہ قرآن پاک کی تلاوت میں مقام دیکھو کتنا جنا پہنچن نہیں نے قرآن دے آیتیں دے ہوتے کہ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اماں مریم دی ماں یعنی عیسیٰ علیہ السلام دی نانی عمران دی زوجہ حضرت مریم دے بابے دا نام حضرت عمران ترائے شخصیت دے نا عمران ہے حضرت موسیٰ دے والد دا نام عمران ہے حضرت مریم دے والد دا نام عمران ہے حضرت علی علیہ السلام دے بابے دا نام عمران جنہیں قرآن نے آیتہ پڑھ دی بی بی پڑھے کیونکہ قرآن مجید نے آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حضرت مریم دی
والدہ نے منت منی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کو بیٹا دیتا تو میں ان کو وقف کرے سا بیت المقدس سے خدمت واسطے والد جا پہ بیٹی لیکن بیٹی دا جی اللہ نے وہ بیٹی کو مقام ہے عطا کیا کہ بغیر شادی دے اللہ نے وہ پوتر عطا کر پوتر بھی نبی عطا کر نبی بھی ایسا جرا مردے زندہ کرے نبی ایسا جرا بیمار کو ہاتھ لاوے تو انہیں کو شفا مل وجے نبی ایسا جن کو اللہ نے انجیل عطا کر نبی ایسا جرا پنگوڑے بولن پائے یہ صفات عطا کر رہے تھے حضرت خدیجہ کے دل میں جی یہ خیال پیدا تھا میرا اللہ میں کو جڑی اولاد دے سے نا میں کو اللہ تعالی اللہ جڑا حج وقف کر سے اجر ارادہ بھی کرن دی بی بی پیغمبر خدا دے قدم مقدس جے حجرے دے اندر خدیجہ کیا بھی سوچیں گی یا رسول اللہ کیونکہ مجھے قرآن نازل تھے نا پیا یا رسول اللہ میں سوچیں دی پئی ہم کہ جڑا پیٹ کے اندر بچہ موجود ہے میں ایک کو اللہ جڑا واسطے وقف کراں پیغمبر خدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی خاطر ہے ون میری کنیز خدیجہ کو ون کے آپ وہ ہے جناب مریم مریم تے منتا ہوں دی ماں من سکتی ہے تیرے پیٹ جے پتور یہ اولاد تمہاری ہے لیکن اختیارات میں اللہ ہے یہ منت دا تو کو اختیار نہیں میں جانا تو میرا کام جانے صلوات پڑھو سید کونین دی ولادت تھی قریش نے عورتوں کو سدیا گئے شدید ترین مقاطع والے چلتا عرب دے عورتوں ایک تئی واسطے ناراض ہاں کہ پیغمبر خدا نے جناب خدیجہ نے کیوں نکاح کیا اور ساری عزت ختم تھی گئی ہے عورتوں کا مقام ختم تھی گئے مالدار بندے نال شادی کو نہیں کی تھی دوجا پیغمبر خدا نے اعلان کر دیتا رسالت اس واسطے مزید مشکلات ہاں جدہ بی بی دی ولادت کا وقت قریب ہے جناب خدیجہ نے پیغام کہ میرے ہوتے وہ وقت آ پہنچے جہاں وقت کہیں عورتیں دی بہت ضرورت ہے عورتیں انکار سے اصلا نہیں آ سکتی بی بی آدھی اجاں تے انہیں دا انکار انہیں خبر میں تے پہنچی ہے یا میں تے دروازے دے ہوتے چار بلند قامت خواتین اتنا بلند قامت کہ میں کو لگتا ہاشمی خواتین انہوں نے قدر دے میں پوچھے تساں کون ہو ایک دیکھ کے آدھی میں جناب حوا بئی دیکھ کے آدھی میں جناب حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ جھولی اچ پالے اولو العزم نبی کو پالے فیرعون دے گھر رہے میں حضرت آسیہ تریجی کون ہے میں حضرت موسیٰ دیو بھینا جنہیں مطابوت کو لے رہ گیا میرے فیرعون دے ماں تک پہنچے چوتھی کون ہے چوتھی خاتون دے کے آدھی میں حضرت عیسیٰ دی ماں جناب مریم اللہ تبارک و تعالی نے چار کو حکم دیتے تساں ونجو میری بطول زمین دے تے آمن والی ہے تساں ونجا دایاں ماٹی دے اتھاں دی خدمت کرو صلوات اے ہے بی بی دی ولادت لیکن بی بی جو ہی دنیا دے تے آئی ہے بابے دی مشکلات لکھے اجن بی بی دا سن چھوٹا تفصیل عرض کرے سامنے بی بی 5 سال دی 5 سال دا کتنا ہوگا 5 سال دی دے بابے دے نال قوم دا بیکار تھی گئے شیب ابی طالب بابا ہی قیدے سمجھو اممہ ہی قیدے کھامن واسطے کچھ نہیں ملتا کئی جہڑے بھوک تس دے نال تو گزرے نے نہ کہیں کو آمانے نہ دے دیے بابے دے چہرے دے تو پریشانی ہے اماں دے چہرے دے تو پریشانی ہے 3 سال ہی میں گزرتا 3 سال دے بعد جدہ بیکاٹ مک دے اماں دا سایہ سر تو اٹھی میں دے 8 سال دے بطور یتیم تھی 8 سال دی بطول ہے جنہوں بلکہ 5 سال دی جنہوں بطول یتیم تھی 5 سال دی یتیم ہی دے دی اماں ٹور گئی ہے لیکن ٹور دے ویلے ایک وصیت جنہیں آخری ویلہ ہے نا پیغمبر خدا دی جھولی ہے جناب خدیجہ علیہ السلام جناب خدیجہ نے پاک پیغمبر کچھ دن خدیجہ میرے اتنے ناراض نہ تھی میں میرا گھر غربت کا گھر ہا
میری شکایت میرے رب نے نہ کرے، اگر کوئی میرے لائے کوئی حکم ہے تو میں کو ضرور دس کروں۔ آدھن جو جناب خدیجہ دے کے آئے، اللہ دا حبیب میں تیرے اتنے راضی پہ رہنی ہوں، تو میرے اتنے راضی رہیں، لیکن ہک پارت دینی ہوں، میری ہکا دھی ہے، یہ تیری زندگی ہے جو روبے نہ، میری دھی دی پارت ہے۔ ازادارو، رسول پاک کوشش توجہ کی تھی ہے جو دھی نہ روبے، لیکن ہک جاڑا ایو جہاں آ گئے جو پیغمبر خدا دا آخری ویلا آ گئے۔ بطول اپنی جھولی جباب میں سر جلی بیٹھی ہے، یہ ایک شخص نے آ کر دروازے تو آواز دی، میں کو اجازت ہے نا اندر داخل تھی ہوں۔ بی بی دیکھ کے آدھی ہے یہ ویلہ نہیں، بابا میرا ڈھیر تکلیف ہے، وہ شخص بل گئے وقت دوبارہ آ کے آواز دی ہے، اجازت ہے نا اندر داخل تھی ہوں۔ بی بی آدھے میں پہلے بھی آکے بابا ڈھیر تکلیف ہے جنہاں تریجے دفعہ ہے نا، بی بی بولی تا نہیں تے آدھے بی بی دے اکھیں وس پائیں، بی بی دے پاک ہنجوں پاک بابے دے چہرے دے گئے، اکھ کھول کے آدھے بطول کیوں ہو گئی؟ آدھے بابا دروازے دے کوئی شخص ہے جنہاں تریجے دفعہ میں کچھ نہ کرے، میں اندر آواں۔ پیغمبر خدا رو کے آدھے بطول یہ تیری عزت ہے جو تیرے کو کچھ نہ کرے، یہ عام انسان نہیں، یہ ملک الموت ہے، کہیں کہ اجازت نہ کوئی نہیں گھننا رہا، یہ بطول دا دروازہ ہے، بطول دا دروازے تے روک کری دے اجازت کھڑا گھن دے، جو بغیر اجازت میں اندر کینے ونجا۔ ایک ویلا بطول اے ڈٹھے جو فرشتے اے کھڑن دے دروازے تے اجازت کھڑے منگ دیں، ایک ویلا او بھی ڈٹھے بھائیں بلدیاں پیاں بجھاون والا پی موجود کہنا ایک پاسو جلدہ دروازہ بے پاسو پتھرے دی دیوار ہے، درمیان نبی دی دھی ہے، یہ کو جادی ہے، یہ ہو فضا میں کو سنبھال میرا محسن شہید تھی گئی۔